صلوات پر محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ قال الصادق علیہ الصلاۃ والسلام، سلام اللہ وسلام ملائکتہ المقربین وانبیائہ المرسلین والشہداء والصدیقین وجمیع عباد اللہ الصادقین والزاکیات الطیبات فیما تغدی وتروم علیک یا ابن امیر المؤمنین، لعن اللہ من قتلک، نعن اللہ من جہد حقک واستخف بحرمتک۔ السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیکہ ایہا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ۔ صلوات بھیجے محمد۔ ہمارے پوسٹر کا عنوان ہے اصلاحی مجالس۔ اس پہ آپ جا کے دیکھیے، پوسٹر پڑھ کے آپ یہاں تشریف لائے ہیں اور اس پہ لکھا ہوا ہے اصلاحی مجالس۔ تو اگر 4 دن میں ہم اصلاح کے بغیر بگڑ کے جائیں اور ہمارا اخلاق جہاں تھا وہیں رہے اور ہماری بے وفائیاں اسی طرح رہیں کہ بگھرے کی مجلس کے بعد گئے تھے اور پتہ چلا کسی بھائی کے ساتھ جاتے ہی غداری کر دی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بگھرا انسان کو ایمان میں اضافے کا سبب بھی ہے۔ اگر انسان کا عمل ہو جائے عباس کی سیرت پر، لیکن اگر ہم جناب عباس کے روزے پہ تو آئیں اور ایمانداری سے بتائیے، یہ میری ماں کہنے بھی آتی ہیں، بڑے مشہور خطیب ہمارے ہندوستان کے مولانا امام حیدر صاحب بیٹھے ہیں جو اکثر کربلا جاتے ہیں۔ میں اپنی تائید ان سے کرانا چاہتا ہوں کہ جب آپ روزے میں داخل ہوتے ہیں کسی بھی روزے میں، مولا عباس کے یا امام حسن کے، امام حسن کا تو چلے روزہ ابھی تک نہیں بنا، امام حسین کے، امام رضا کے، اسی طرح آپ جائیے کاظمین میں، اسی طرح جائیے ساورنا میں، تو جب آپ انٹر ہوں گے تو کوئی آدمی رکوع کر رہا ہے، کوئی آدمی سجدہ کر رہا ہے، کوئی آدمی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے، ہر جگہ ذکر الہی ہے۔ اب آپ اس درگاہ میں بھی زیارت کرنے جائیے تو آپ دیکھیں گے کسی کے ہاتھ میں کتاب نہیں ہے، کسی کے ہاتھ میں بریانی کی پلیٹ ہے، کوئی بیچاری سرجنگے بیٹھی ہے، کوئی بیچاری اپنی ساس کا دکھڑا سنا رہی ہے، کوئی بیچاری اپنی زندگی کے حالات بتا رہی ہے۔ تو یہ بگھرا اس لیے نہیں تھا کہ آپ ادھر ادھر کی برائیاں درگاہ میں بیٹھ کے کریں اور جائیں۔ خدا کی قسم، جب آپ کسی درگاہ پہ بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں تو روح حسین آپ کو سلام کرتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ یزید کی قبر پر نجاست پھیلانے والے ہیں، حسین کی قبر پہ قرآن پڑھنے والے۔ یہ ہم کو کرنا چاہیے۔ میری ماں بہنوں، کم سے کم ایک سورہ یاسین تو پڑھ کے ضرور جاؤ بگھرے میں، اور وہ سورہ یاسین ہدیہ کرو جناب ام البنین کو، اس لیے کہ روایت میں موجود ہے اور ہمارے علماء نے عمل بتایا کہ جو انسان جناب ام البنین کو سورہ یاسین یا ایک تسبیح صلوات کی ہدیہ کر دے تو جس طرح بیٹا باب الحوائج ہے، اسی طرح ماں بھی باب الحوائج ہے۔ میری گزارش ہے بگھرے سے نہیں جانا جب تک کہ سورہ یاسین نہ پڑھنا، بگھرے سے نہیں جانا، منہ اٹھا کے نہیں جانا کہ جیسے ہی گئے اور ایسے چلے گئے جیسے کسی عام بادشاہ کے دربار میں جا رہے ہیں۔ اگر
کسی کے پوری زیارت یاد نہیں ہے تو یہ جملہ کہہ کے آگے بڑھے، السلام علیکہ یا ابا الفضل، ذرا زور سے بولیے، رخ کر کے کہیے اس کی طرف، السلام علیکہ یا ابا الفضل۔ اب دیکھتا ہوں یہ تاریخی مجلس کیسے بنتی ہے۔ آپ اپنا ہاتھ اٹھا کے یہ جملہ ضرور کہیے، السلام علیکہ یا ابا الفضل العباس، تاکہ پوری دنیا کو پتا چلے کہ زندہ کے پاس آئے ہیں، مردہ کے پاس۔ ایک تو میں چاہتا ہوں میری مجلس بالکل خلوص سے سنیے گا، بالکل خلوص کا مطلب یہ ہے کہ میری مجلس کا مقابلہ نہ کریے گا کسی مجلس سے، اس لیے کہ آج کل ہمارے لوگ جو ہیں مولوی لڑے نہ لڑے مگر عوام لڑوا دیتی ہیں، ارے وہ تو یوں دھواں دھار کر گئے اور وہ آنے والے تو یوں دھواں دھار کر دیں گے۔ تو بھائی کوئی دھواں دھار کرے یا دھواں دھار نہ کرے، آپ خلوص دل سے مجلس سنیے گا۔ میرا مقابلہ نہ میرے بعد آنے والے سے کریے، نہ جو میرے سے پہلے پڑھتی ان سے کریے۔ جو میرے بعد آ رہے ہیں وہ بھی مجھ سے بہتر ہیں، اور جو میرے سے پہلے پڑھ چکے ہیں وہ بھی مجھ سے قابل ہیں۔ میں تو ایک طالب علم ہوں، طالب علم کا کام ہے آئینہ دکھانے کا اور دو جملے سمجھانے کا۔ سلام اللہ ہے، چھٹے امام کی زیارت ہے۔ جب آپ کتاب میں پڑھیں گے تو چھٹے امام نے کیسے سلام کیا، خدا کی قسم مجلس کا بڑا نورانی جملہ ہے مولانا۔ کتنے سلام ہیں؟ 7 سلام ہیں، 7۔ کس نے کیے؟ چھٹے امام نے۔ کس کے روزے پر؟ جناب عباس کے روزے پر۔ پہلے فرات پہ پہنچے، غسل کیا، غسل کر کے جناب عباس کے دروازے پر آئے، آنے کے بعد کہنے لگے، جملہ اگر سمجھ میں آ جائے تو انشاءاللہ نسلوں تک یاد رہے گا۔ میرا جملہ نہیں ہے، تمہارے امام کا جملہ ہے، سلام اللہ ہے، اے عباس آپ کے اوپر اللہ کا سلام ہو، وسلام ملائکتہ المقربین، ان فرشتوں کا سلام ہو جو اللہ کے مقرب ہیں، وانبیائہ المرسلین، اور ان نبیوں کا سلام ہو جو رسول ہیں، وجمیع عباد اللہ الصالحین، اور جتنے بھی دنیا میں نیک بندے ہیں ان کا بھی آپ کے اوپر سلام ہو، اور یہ جو میری ماں بہنیں بیٹھی ہیں ان کو بھی شامل کیا، والزاکیات الطیبات، ان پاکیزہ، ارے میں نے تو لفظ کہا، ممبر کا بھی کچھ خیال ہوتا ورنہ میں لفظ کہہ دیتا، ان پاکیزہ بیویوں کا بھی سلام، ان پاکیزہ روحوں کا بھی سلام۔ یہ جملہ کہہ کے امام نے بتا دیا عباس کو وہی سلام کریں گے جو حلالی ہو۔ صلوات بھیج دے محمد وآل محمد۔ ارے کیا جملہ ہے خدا کی قسم۔ اچھا کون جھک رہا ہے سامنے جناب عباس کے؟ یہی تو مجھے پہنچانا ہے اپنے جوانوں کو۔ کون جھک رہا ہے بھائی؟ چھٹا امام، یعنی ذرے جس کے سامنے جھکیں، درخت جس کے سامنے جھکیں، زمین جس کے سامنے جھکے، آسمان جس کے سامنے جھکے، ستارہ جن کے در پر جھکے، وہ امام سلام کر رہا ہے کس کو؟ جناب عباس کو۔ اس کا مطلب یہ ہے پوری کائنات جسے سلام کرے اسے امام کہتے ہیں۔ ارے میرا لفظ نہیں، ابھی آپ جب میں لفظ کہوں گا نا تب آپ سمجھیں گے۔ یہ گھرانہ ہر کسی کو سلام نہیں کرتا، اگر یہ کسی کو سلام کر لے تو یہ شرافت کی دلیل ہے، اور اگر کسی کے سلام کا جواب نہ دے تو یہ شجرے کے نجس ہونے کی دلیل ہے۔ میں نے تو لفظ کہہ دیا، بغرے کا مجمع کچھ سمجھا یا نہیں سمجھا، کیونکہ میرے پاس آج سمجھانے کا وقت 40 منٹ کل دیے گئے ہیں، تو 40 منٹ میں مجلس تمام کرنی ہے جلدی جلدی۔ کیا پاکیزہ روحوں کا سلام ہو، اور بعد کا جملہ لعن اللہ من قتلک،
اس پہ لعنت جس نے تم کو قتل کیا. اتنا ہی نہیں ہے، یہ زیارت انشاءاللہ جب جاؤ گے نا کربلا تو پڑھنا لعن اللہ من جہل حقق. اگر عربی سمجھنے والا مجمع ہوتا مولانا تو یہ گھٹنوں کے بل کھڑا ہوتا. امام فرماتے ہیں اللہ کی اس پہ بھی لعنت ہو جو تجھے نہ پہچانے. اور جملہ تو دیکھیے آپ، لعن اللہ من جہل حقق، جو تیرے حق کو نہ پہچانے. اب مجھے اتنا بڑا لفظ کہنا ہی پڑے گا، جو عباس کے حق کو نہ پہچانے. میں 3 دفعہ کہوں گا، جو عباس کے حق کو نہ پہچانے. جب وہ اتنا بڑا ملعون ہے تو جو فاطمہ کے حق کو نہ پہچانے. ایک گزارش ہو کرنی ہے، چونکہ جو بعد کی مجلس کے جملے ہیں اس میں ایسے ایسے ہیں کہ آپ کھڑے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن تمہیں جناب عباس کی قسم ہے میری مجلس میں کھڑے نہ ہونا کوئی، چونکہ میرے پہ بٹھانے کا وقت نہیں ہے. جو بیٹھا بیٹھا داد دے رہا وہ وہیں سے سبحان اللہ کرتا رہے. سمجھ رہے آپ؟ اٹھنا نہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں آپ سے، یہ بلا وجہ کا فیشن نہیں چلانا مجلسوں میں کہ گھٹنوں کے بل کھڑے ہو جائیے، گھٹنوں کے بل کھڑے ہو جائیے. مجلس میں گھٹنے نہیں دیکھے جاتے، سجدے دیکھے. کوئی نہ کھڑو، دوسروں کی مجلس میں آپ کھڑے ہوں، سارے کھڑے ہو کے سننے. اچھا وہ جو بیچارے کھڑے ہو کے سن رہے ہیں پھر ان کا کیا؟ اس کا مطلب میری تو مجلس بڑی کامیاب ہے، وہ کھڑے کھڑے سن رہے ہیں. اور بھائی وہ میری وجہ سے نہیں کھڑے، مجبوری میں کھڑے. تو یہ کھڑا ہونا مجلسوں کا معیار نہ سمجھائیے آپ کہ جناب جو گھٹنے بلند کر لے، اور اگر نہ بھی کھڑے ہو تو ذاتی پریشان ہو جاتا، کھڑے کرو ہی نا. اور اب مولانا مجمع کھڑا ہو گیا بس. میں نے کہا میری میں تو سارے کھڑے کھڑے سن رہے. تو یہ کھڑا ہونا کوئی معیار نہ سمجھے. تو سلام جناب عباس کو کیا. اس کے بعد جو جملے ہیں ذرا وہ سنیے. جناب عباس کو امام حسین نے فرمایا، پچھلے سال میں نے مجلس یہاں چھوڑی تھی، اب وہیں سے آگے بڑھا رہا ہوں. جناب عباس سے کہا تاریخ طبری میں ہے کہ 20 آدمی 30 آدمی یا 20 آدمی، میں طبری سے پڑھ رہا ہوں، سنیوں کی پہلی تاریخ، بڑی معتبر تاریخ سنی عالموں کی، امام طبری اس نے لکھا 30 آدمی احرام میں خنجر چھپا کے امام حسین کو قتل کرنے کے لیے کعبے میں آ گئے. یزید کی طرف سے آرڈر ہوا کہ حسین کو قتل کر دو کعبے ہی میں. اب امام حسین کو قتل کرنے کے لیے خنجر لے آئے، طواف بھی کر رہے ہیں، خنجر بھی بغل میں ہے، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، خنجر بھی بغل میں ہے، نماز رکوع بھی کر رہے ہیں، خنجر بھی بغل میں ہے. اب اس سے زیادہ کھل کے مولانا کیا بولوں؟ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر بھی کہہ رہے ہیں، گلے بھی کاٹ رہے ہیں. اب نماز بھی پڑھ رہے ہیں، گلے بھی کاٹ رہے ہیں، احرام بھی باندھے ہوئے ہیں، پھر بھی امام کے خلاف بول رہے ہیں. تو نماز روزے کا جلدی سے کسی قوم کا روب قبول نہ کیا کرو کہ بڑی نمازی ہے، بڑی روزے دار ہے، بڑی حاجی ہے، لباس اتار کے تو دیکھو. ارے میں کیا کروں بھائی ہے، اور لباس تو اتار کے دیکھو، اس میں خنجر تو نہیں ہے. اسی لیے امام حسین نے کربلا کے میدان میں تلواروں کے سائے میں نماز کی صف بچھا کے قیامت تک کے لیے دہشت گردوں کا تعارف کرا دیا جو نمازیوں پہ حملہ کر رہے ہیں.
مخالف مشہور نہ کر دیں. آج کل بڑی پریشانی ہو رہی مولانا. اصل میں میرے پاس کل 40 منٹ ہے، تو اگر آپ 55 منٹ اس طرح میری لیتے رہے تو مجھے 10 منٹ کے بعد مسائل شروع کرنا پڑے گا. تو آپ بس سنتے رہیے، آج سننے کی ہے. ذرا صلوات پڑھے باوازے بہن جتنے بھی ہیں. چونکہ وقت نہیں ہے، بالکل وقت، دانت کا بھی وقت نہیں ہے، بس سنتے رہیے. تو میرے نبی کی ایک حدیث سن لو، وہ جو پیچھے تک کھڑے ہیں جہاں بھی ہیں، جہاں بھی لوگ موجود ہیں، نبی کی حدیث ہے. نبی نے فرمایا کسی کے نماز رو، اب میں دیکھتا ہوں نبی کو کتنی داد دو گے تم. ذاکروں کو زیادہ داد ملتی ہے یا نبی کو زیادہ داد ملتی ہے؟ نبی فرماتے ہیں کسی کے نماز روزے کو داڑھی کو دیکھ کے فیصلہ نہ کرو کہ بڑا مومن ہے، پہلے دیکھو امانت میں خیانت. ہے تو مولا کا بڑا ماتمدار، تبرک بھی کر کو بانٹتا ہے، اور 8 تاریخ کو علم بھی سب سے بڑا اٹھاتا ہے، اور نماز میں بھی سب سے آگے رہتا ہے، اور چندے میں بھی سب سے آگے رہتا ہے. مگر جس کا ایک دفعہ لے لیا اس کا نہیں دیا. اب کیا پتا تم ہماری زمین چھین کے تبرک بانٹ رہے ہو. تبرک بانٹنا مومن ہونے کی علامت نہیں ہے، اس لیے کہ دوسرے کے مال کو تو کوئی بھی بانٹ سکتا ہے. میں جملہ کہوں، ہم جو بخیل ہوتے ہیں وہ بھی سخی بن جاتے ہیں دوسروں کے مال پر. جو کبھی مسلمان کو بھیک بھی نہ دیتے تھے وہ صدق لوٹنے کے بعد نہ سمجھے بھیا کہ میں تو مولا ہی ہوں. بہت بڑا مولا ہی ہے، بھائی کو چین نہیں دیتا ایک دن بھی. اور یہ جو بیٹھی ہیں پردے میں، یہ اپنی پڑوسن کو جینے نہیں دیتی. اور دیکھیں مجلس میں کتنی بڑی مومنہ ہے. اب میں ایک جملہ کہہ دوں، ان کے ایمان کو بگھرے میں چیک نہ کرو، ان کے ایمان کو درگاہ میں چیک نہ کرو، ان کے ایمان چیک کرو شادیوں میں. ان کے ایمان کو چیک کرو کہ جس دن شادی ہوتی ہے یہ نماز پڑھتی ہے یا نہیں، یا فیشن اتنا کر لیا کہ 3 دن تک تو وضو بھی نہ ہو سکی. اتنا سجا دھجا. ارے تم کائے کو داد دے رہے ہو، سجا کے بھی تو تم ہی لے جاتا. شادی میں ایمان بچانا مشکل ہو گیا خدا کی قسم. جو عورت بڑی مومنہ ہے بگھرے میں، بڑی متقی ہے بگھرے میں، بڑی پرہیزگار ہے، مجلس میں روپٹا سر سے نہیں اترتا، مگر جب شادی میں گئی تو بالکل برہنہ سا. ایک جگہ ہم گئے تو ہمارا استقبال کیا عورتوں نے. ممبر رسول سے کہہ رہا ہوں، جھوٹ نہیں ہے. اب اس سے بڑی قسم کھاؤں، اس سے بڑی تو قسم ہی نہیں. اب میں سمجھا یہ کرائے پہ بلائی بھی ہیں، اور بستی بھی سادات کی. ارے بھائی تو بستی بھی سادات کی. اب میں کہنے لگا اس شادی میں نے کہا یہ کرائے پہ کہاں سے ملتی ہیں؟ کہنے لگے مولانا کرائے پہ نہیں ہے، یہ تو اپنی ہے. اب میں نے کہا بھائی ہمارے امامے سے بھی نہ ڈری، اس لیے کہ آپ یہی درگاہ میں جا کے دیکھ لیجئے. آپ جاتے رہیے، چاہے جتنے خوبصورت جوان جائیں،
یہ جس طرح بیٹھی اسی طرح بیٹھی رہے گی، مگر جہاں مولوی امامہ لگا کے گیا، ہائے مولانا آ رہے، اب ذرا پردہ کر لو، مگر وہاں کا سکہ ہی الٹا تھا، وہاں وہ عورتیں بالکل نہیں ہٹی۔ تو میں نے کہا بھائی عورت اگر حد سے گزر جائے تو امامے سے بھی نہیں ڈرتی۔ میرے سے ایک نے کہا عورت اگر حد سے گزر جائے تو امامے سے بھی نہیں ڈرتی، تو میں نے اس کا منہ بند یہ کہہ کے کیا، عورت اگر حد سے گزر جائے حیدر کرار، عباس کی زندگی کا پہلا سبق ہے بھائی سے وفاداری۔ اب آپ چیک کریے کہ آپ بھائی سے وفاداری کر پا رہے ہیں یا نہیں۔ عباس نے حسین کے سارے حق ادا کیے، ایک حق دکھا دیجئے جو ادا نہ کیا۔ میں چیلنج کر رہا ہوں مولانا منبر سے، ایک حق دکھا دیجئے جو عباس نے ادا نہ کیا۔ آئیے اب جب وہ آ گئے حاجیوں کے لباس میں تو امام حسین کہنے لگے عباس جس طرح کافروں کے بیچ میں نانا نے میرے بابا کو بھیجا تھا، اگر آپ تاریخ جانتے ہوتے تو خدا کی قسم عجیب حال ہوتا۔ جب سورہ برات کا وقت آیا اور نبی نے ایک صحابی کو بھیج دیا اور وہ صحابی خوشی خوشی چلا، ادھر آیت آ گئی میرے نبی یا تو جا یا جو تجھ جیسا ہو۔ ایک مرتبہ علی کو بلایا، کہا ان کو بھیج دو تم چلے جاؤ۔ علی گئے، اس لیے کہ کافروں کے بیچ میں سنانا تھا عذاب کی آیتیں، تو کوئی قرار ہونا چاہیے جو آیتیں پڑھ سکے، تو علی چلے گئے۔ مولا حسین کہتے ہیں عباس تو میرا تعارف کرا اور ان کی حقیقت کو کھول۔ اب جناب عباس کہنے لگے کہاں جاؤں؟ کہا جاؤ کعبے کی چھت پہ جاؤ۔ تقریباً 5 کتابوں میں یہ خطبہ میں دیکھ کے آیا ہوں، اور جس کتاب سے پڑھ رہا ہوں حدیث کربلا، علامہ طالب جوہری کا جو مقتل ہے انہوں نے اس میں لکھا خطیب کعبہ کے عنوان سے، وہ لکھتے ہیں کہ یہ خطبہ جناب عباس کا ہے، میری ریسرچ ہے، تحقیق ہے۔ اب وہ خطبے کے لفظ سن لیجئے، یہیں پہ چھوڑا تھا اور آگے بڑھ رہا ہوں، جملہ سنیے۔ کہا کہاں جاؤں؟ کہا کعبے کی چھت پہ جاؤ۔ ارے توجہ چاہتا ہے، عباس کعبے کی چھت پہ جاؤ۔ جناب عباس کعبے کی چھت پہ گئے، مولا رخ کدھر کروں؟ ارے آپ نماز پڑھیں گے تو قبلہ رخ کریں گے، اور اگر کعبے کی چھت پہ ہو تو رخ کدھر کریں گے؟ انہوں نے کہا رخ کدھر کروں؟ کہا عباس میں تیرے سامنے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ نہیں بھائی نہیں، ایسے نہیں ہے، میں تیرے سامنے کھڑا ہو جاتا ہوں، تو میری طرف رخ کر۔ جس طرح ایک مرتبہ میرا بلال کو حکم دیا تھا نبی نے، اور تقریر کرائی تھی بلال سے، اور نبی سامنے کھڑے ہو گئے تھے، بلال نے میرے نانا کا رخ کیا تھا، تو عباس میری طرف رخ کر اور رخ کر کے خطبہ دے۔ اب میں کہوں گا پوری کائنات جس کے سامنے جھکے اسے کعبہ کہتے ہیں، اور جو کعبے کا بھی کعبہ ہو اسے حسین کہتے ہیں۔ رخ کیا، رخ کر پہلا حق، اور سن لیجئے پہلا، الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے، اب لفظوں پہ دھیان دینا، جس نے کعبے کو شرف بخشا اس کے باپ کی ولادت سے۔ میں کیا کروں، میرے پاس وقت نہیں ہے، خدا کی قسم مولانا اتنی باریکیاں۔ الحمدللہ الذی شرف ھذا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے کعبے کو شرف بخشا۔ کس کی وجہ سے؟ زور سے بولیے۔
ان کے باپ کی وجہ سے. تو بھائی آپ کا باپ کون ہے؟ کہہ سکتے تھے یا نہیں کہہ سکتے تھے اللہ نے کعبے کو شرف بخشا میرے باپ کی وجہ سے؟ میرا باپ نہیں کہا، یہ ام البنین کی تربیت کا اثر تھا. یہ ام البنین کی تربیت کا اثر تھا، اپنا نہیں کہا. ان کے باپ کی وجہ سے کعبے کو شرف بخشا. عالم اہل سنت علامہ آلوسی، انہوں نے اپنی کتاب تفسیر میں لکھا، مولانا بہت کام آئے گی خدا کی قسم. اور میں دعا چاہتا ہوں آپ سے خصوصاً، چونکہ آپ تفسیروں کی بات زیادہ پیش کرتے ہیں مجمع میں، آج میرے سے سن لیجیے. علامہ آلوسی نے لکھا کہ یہ جو فاطمہ بنت اسد کعبے میں آئی، کیوں آئی؟ اگر بگھرے میں بھی کسی نے سنا ہو تو مجھے بتا دے مجلس کے بعد ہم نے سنا. ارے جب پڑھائی نہیں ہے تو سنو گے کیسے؟ پتا سنی عالم دین کیا لکھتا ہے؟ ان ارض الکعبہ تشتکی الی اللہ تعالی متا توبد الاصنام. حولی کعبے کی زمین نے اللہ سے شکایت کی، پالنے والے میرے اندر بتوں کی عبادت کب تک ہوتی رہے گی؟ اب تو کسی ایسے کو بھیج. کس کو بھیج؟ دور سے بولیے. ایسے کو بھیج جو مجھے پاک کر سکے. کعبے کی دعا کا اثر تھا کہ فاطمہ بنت اسد آئی. چلیے ساری چھوڑ دی میں نے باتیں. زمین کربلا اس کو شرف ملا کعبے کو کس کی وجہ سے؟ ان کے باپ کی وجہ سے. بھائی اسی پہ مجلس تمام ہے. جملہ سن لو کیا کہا. نمازی ہیں، حاجی ہیں، بعد میں کہتے ہیں من کان بالعم سے بیتن. وہ جناب عباس تعریف کر رہے ہیں جو کل تک ایک گھر تھا اسے قبلہ بنایا. کس نے؟ دور سے بولتے رہیے بس. ہاں بس خطبہ سنتے رہیے. ان کے باپ نے اسے قبلہ. یہاں بھی چھوڑتا ہوں آپ کو، جہاں روکنا ہے وہ بس یہ ہے. ایوہل کفرۃ الفجر. او کافرو. نہیں اس پہ اگر نہ بولا یہ پورا مجمع باہر تک، چونکہ بڑا عجیب سا. ایوہل کفرۃ الفجر. او کافرو، او فاجرو. تو ہندوستان سے کون سا تھا وہاں؟ کون سا بتوں کا پجاری تھا وہاں؟ کون سا گھنٹا بجانے والا تھا وہاں؟ سارے کے سارے مومن، سارے کے سارے مسلمان، سارے کے سارے داڑھی والے، سارے کے سارے حاجی، سارے کے سارے نمازی، سارے کے سارے پاکیزہ، سارے کے سارے کلمہ پڑھنے والے. مگر کیا کہتے ہیں جناب عباس؟ او کافرو، او فاجرو. جناب عباس نے بتا دیا بعض لوگ وہ ہیں نماز پڑھ کے بھی کافر ہیں، احرام باندھ کے بھی کافر ہیں، حج کر کے بھی نماز پڑھ کے بھی کافر، حج کر کے بھی کافر، دین پہ عمل کر کے بھی کافر. مولا آپ ہی نے کافر کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہا قانون دے قرآن مجید میں. کافر اسے نہیں کہتے جو خدا کا انکار کرے. اللہ نے قرآن میں وَقَانَا مِنَ الْكَافِرِينَ. شیطان کافر ہو گیا تو شیطان اللہ کو مانتا ہے، شیطان قیامت کو مانتا ہے، شیطان اللہ کی طاقت کو مانتا ہے، اللہ کی قدرت کو مانتا ہے. کہیں نہیں کہا خدا تو ہے. پھر شیطان کافر کیوں ہے؟ کہا کافر اسے نہیں کہتے جو خدا کا انکار کرے. نہ اللہ کی نظر میں کافر وہ بھی ہے جو اس کو نہ مانے جسے اللہ نے بنایا ہو. تو شیطان کافر. اور یہ جو مجمع ہے، یہ جو حاجیوں کے لباس میں ہے، یہ بھی کافر. کیوں کافر؟ کہا اس لیے کہ جو حج تو کرے حسین کے ساتھ نہ جائے. حج تو کرے
حسین کے ساتھ نہ جائے تو وہ مسلمان نہیں ہے. حد یہ ہے، ایک حدیث ابھی پڑھ کے آیا ہوں، من شک فی کفر آدائنا والظالمین لنا فہو کافر. جو ہمارے دشمنوں کو کافر نہ سمجھے وہ کافر ہے. سمجھے آپ؟ جو ہمارے دشمنوں کو کافر نہ سمجھے وہ بھی کافر ہے. آئیے بات کو سمیٹ دوں. او کافرو، او فاجرو، میں خطبہ مکمل کر رہا ہوں چونکہ حسان لے جاتا. او کافرو، او فاجرو، اس کو بھی چھوڑ دیجئے. اَتَصُدُّونَ طَرِيقَ الْبَيْتِ لِلْإِمَامِ الْقَضَاءِ، کیا کعبے کا راستہ اس کے لیے روکتے ہو جو نیکوں کا امام ہے؟ کمال ہے بھائی آپ کے بھی. کون ہے؟ نیکوں کا امام ہے، چرسیوں کا امام نہیں، شرابیوں کا امام نہیں، دھمال مچانے والوں کا امام نہیں، 13 رجب پہ ڈانس کرنے والوں کا امام نہیں، غدیر پہ ناچنے والوں کا امام نہیں. یہ نیکوں کا امام ہے. اگر ناچنے گانے کا اتنا ہی شوق ہے تو رشتہ بنی امیہ سے جوڑ لو. کوئی جگہ نہیں ہے ناچنے کی. آج 13 رجب پہ دھمال ہونے لگے ہیں. آج محفلوں کا ماحول بڑا گندا کر دیا گیا ہے. آج گانے کی طرف پہ نوحے آ گئے ہیں. آج گانے کی طرف پہ منقبتیں آنے لگی ہیں. غدیر پہ باقاعدہ ڈانس ہونے لگا ہے. یوٹیوب پہ چیک کر لیجئے قصیدہ قاسم دا صحرا، اسے چیک کرنا ذرا کھا دینا. اب وہ سارے مٹک ناچ خوب ناچ رہے ہیں اس پہ وہ. اور ہماری قوم کہہ رہی ہے بڑے مولائی ہیں، مولانا بڑے مولائی ہیں. ناچنے کا شوق یزید کی ماں کو تھا، ناچنے کا شوق معاویہ کی ماں کو تھا. ناچنے والوں کی کوئی جگہ شیعوں میں نہیں ہے. علی کے دین میں ناچنا حرام ہے. چاہے اور اگر علی ہی کا نام لے کے ناچے تو یہ تو اور بڑا مجرم ہے. خدا کی قسم ایسی محفلوں میں نہ جاؤ. اس ناچ سے بچو، اس ڈانس سے بچو، اس میوزک سے بچو. آج کل کا ماحول عزاداری بگڑتی چلی جا رہی ہے. اتنا ماحول خراب ہے کہ باقاعدہ آپ میرے سے زیادہ جانتے ہیں ناچتے ہوئے لوگوں کو دیکھیے. تو ہمارے کسی بنی ہاشم میں کوئی ناچنے والی نہیں. ناچنے والیوں کو بھی بتایا اس خطبے میں جناب عباس نے، وہ بھی بتاؤں گا، بس مکمل کر رہا ہوں. سن لیجئے. ناچنا جائز نہیں. تم کعبے سے اسے روکنے آئے ہو جو کعبے کا سب سے زیادہ حقدار ہے. آج کل حقدار کو حق نہیں مل رہا ہے. سمجھ رہا ہے؟ غصب کرنے والے اتنے ہیں ہماری قوم میں، اتنے ہیں قوم میں غصب کرنے والے. آج ہم مجلس پڑھ دو غصب کے اوپر تو داد بھی وہی دے رہے ہیں. غصب سے بچیے خدا کی قسم. اس لیے کہ غصب ہونے والی چیز محشر میں خود گواہی دے گی میرا مالک کون ہے. تو کہیں ہم وہاں نہ پھنس جائیں. تو پہلا میرا میسیج ناچنے کے خلاف ہے نہیں، اس کو بالکل دین سے الگ کر دیں. بلکہ کمنٹ سے لکھ دیجئے کہ یہ شیعہ نہیں ہیں، اس لیے کہ جو ناچنے کو جائز سمجھے وہ شیعہ نہیں ہے. ایک دوسرا میسیج ہے علم کے بارے میں. علم ہے، مرد نہیں ہے. مولانا علم ہے، مرد نہیں ہے. مرد الگ ہے، علم الگ ہے. یہ الگ بات ہے کہ مرد علم اٹھاتا، زنانے علم نہیں اٹھاتے، مرد علم اٹھاتا ہے. اس لیے کہ نبی نے میراث بھی بنایا تو مرد کی بنایا. کل علم اسے دوں گا. مگر ابھی
کی شکل کا علم ہے بھائی. جس نے دیکھا ہو میری تائید کرے. پتہ نہیں کہاں کا جلوس ہے بھائی. وہ اس میں بالکل علم بنایا گیا مرد کی شکل کا. تو بھائی یہ علم ہے، مرد نہیں ہے. یہ مردوں کے ہاتھ میں اچھا لگتا ہے. اب آپ اس کی شکل بگاڑ دیں. عزاداری میں جدت پیدا کرنے کی کوشش نہ کرو. تمہارے بزرگوں نے جو عزاداری دی ہے اس کی حفاظت کرو. نئے نئے کے چکر میں ہم دین سے نہ جانے کہاں دور ہو گئے. متولی ہے یہ، سب سے بڑا حقدار ہے یہ. متولی کی بات آ گئی تو اسی پہ مجلس تمام ہے. یہ تو عورتیں کہیں گی سارا ہم پہ ہی پڑھ دیا، ان کو بھی تو کچھ کہہ دیتے. اور آپ کو بھی کہہ دوں میں 2-3 باتیں. متولی بننے کے لیے لڑیے گا نہیں کبھی بھی. ہمارے یہاں اکثر لڑائیاں متولی بننے کے لیے ہو رہی ہیں آج کل، اور 10-10 لاکھ دے رہے ہیں متولی بننے کے لیے، 20-20 لاکھ دے رہے ہیں. اور ذرا پوچھے کیوں کر رہے ہیں؟ کہا دین کے لیے. دین کے لیے مسجد میں 10 روپے دیے نہیں جاتے، متولی بننے کے لیے 50-50 لاکھ. اور کوئی دیندار نہیں ہے ان میں. کبھی آپ سمجھے گا یہ دین کے لیے کچھ نہیں ہو رہا ہے آج کل کے زمانے میں. جناب قصص الانبیاء علامہ محمد علی شہری کی کتاب ہے قصص الانبیاء. اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک چونکہ جناب سلیمان حاکم تھے حیوانوں کے بھی انسانوں کے بھی. بس آخری جملے مجلس تمام ہے. حیوانوں کے بھی اور انسانوں کے بھی. ایک سانپ کے 2 بچے مار دیے ایک آدمی نے آپ جیسے. اب وہ سانپ اپنا مقدمہ لے کے آیا جناب سلیمان کی عدالت میں. اے سلیمان نبی، تیرے اس بندے نے میرے 2 سانپ کے بچے مار دیے، اس کو پھانسی دے دو. جناب سلیمان کہنے لگے میری شریعت میں حیوان کے بدلے کسی انسان کو پھانسی نہیں دی جاتی. اب میں دیکھتا ہوں 4 دن میں کتنی داد ملی سب کو مولانا، اور میں تیرے دعویٰ ہے کہ آپ ذرا داد روک کے بھی دکھا دیجیے گا. یہ تو کمال ہی کی چیز ہے. حوالہ میں نے دے دیا تاکہ کوئی انجمن میرے پہ بگڑ نہ جائے، کیونکہ ان کے بگڑنے سے بھی ڈر لگتا ہے، کوئی بھی انجمن بگڑ سکتی ہے. تو سنیے وہ کیا ہے. انہوں نے کہا میری شریعت میں انسان کے حیوان کے بدلے انسان کو پھانسی نہیں دی جاتی. انہوں نے کہا پھر سانپ کہنے لگا اے سلیمان تو اسے دعا دے دے. بخدا کی جملہ سن لیجیے. اور ایک ایک ہاتھ آدمی اپنا جہاں بھی ہے پوری طاقت سنبھال لے. سانپ کہتا ہے تم اسے دعا دے دو. کہا کیا؟ کہا اللہ اسے کسی وقف کا متولی بنا دے. خدا کی قسم کیا دعویٰ ہے. کہا اسے کسی وقف کا متولی بنا دے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب متولی بنے گا تو وقف کی جائیداد لوٹے گا، جائیداد لوٹے گا تو وسیع رضوی بنے گا. پھر وسیع رضوی بنے گا، اور پھر اللہ ہماری ڈیوٹی لگائے گا کہ اے سانپو اس غاصب کو کھا لو تو میرے بچوں کا بدلہ وہاں جا کے مل جائے گا. تو میں نہیں کہتا پھنسو گے تم بھی جو مقدمے میں جھوٹی گواہی دے. بس عزیز بس میرے پاس وقت نہیں تھا. چوکی پورے میں انشاءاللہ سنیچر کو 2 بجے مجلس ہوگی. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد کا. کوئی جوان ہے میرے خیال میں تھوڑا تھوڑا راستہ پہلے ہی بنا لیجئے گا. انجمن ذوالفقار حیدری اپنا جلوس نکالے گی. مصائب ایسے پڑھوں گا کسی جوان نے علی اکبر پیدا ہوئے. تھوڑا تھوڑا پہلے راستہ کر لیجئے بس.
5 मिनट में मसाइल तमाम होगा, जल्दी जल्दी थोड़ा थोड़ा बना, अरे अभी से जल्दी से बना दीजिए, जल्दी से भाई, तुम्हें कसम है इसी जवान की। अली अकबर पैदा हुए, बस एक मर्तबा एक शख्स आया, अली अकबर के चेहरे को देखा, लैला का बड़ा प्यारा लाल था ये, लैला ने एक दुपट्टा अपना अली अकबर के सर पे रख रखा था। एक मर्तबा उसने कहा, शक्ल देखी, शक्ल देख के बेहोश हो गया और कहने लगा बिल्कुल नबी जैसा। सर पीट के रोना, क्या कहने लगा, बिल्कुल नबी जैसा। पप्पू जैदी साहब सुलझना वहीं आना चाहिए जहां मैं बुलाऊंगा, चूंकि मुझे बहुत मसाइल पढ़ना, साल भर के लिए तड़पते हैं लोग। शक्ल देख के कहने लगा बिल्कुल नबी जैसा है। कहने लगा मौला हुसैन दुआ कर दीजिए, जितना खूबसूरत बच्चा अल्लाह ने तुम्हें दिया, इतना ही खूबसूरत बच्चा अल्लाह मुझे दे दे। इमाम हुसैन ने कहा मैं तेरे लिए दुआ कर दूंगा, पहले एक सवाल का जवाब दे दे। कहा क्या सवाल है? कहा ये बता, अगर अल्लाह तुझे इतना खूबसूरत बच्चा दे दे और उसके पैर में कांटा चुभ जाए तो क्या तू बर्दाश्त कर लेगा? वो कहता नहीं हुसैन, मैं मर जाऊंगा, मैं अपने जवान के पैर में कांटा बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे मौला ने कहा तू तो कांटा बर्दाश्त न कर सके, ये हुसैन का जिगर बर्छी का फल। जब अली अकबर छोटे से थे ना मेरी मां बहनों, तो लैला रात में कभी कभी डर जाती थी। एक दिन लैला, मुझे भी चक्कर आ रहे हैं खुदा की कसम, लेकिन पढ़ूंगा जरूर, अल्लाह मुझे भी ताकत दे। पूरे साल याद रखना मसाइल। किसी के जवान, ये वो जवान है कि जिसके सर को यूं देख के कहा करती थी हाय इसकी मां जिंदा भी है। अकबर इतना खूबसूरत। एक मर्तबा झूले में लैला ने किसी को झुके हुए देखा, कोई है जो अकबर के झूले पे झुका हुआ है। फौरन कहने लगी, दिल घबराया, तू कौन है? मेरे अकबर के पास कौन है? हुसैन ने कहा लैला तू ना घबरा, मैं हुसैन हूं। मौला आप झुक क्यों रहे हैं? कहा मेरे लाल की याद मुझे जब आती है रातों को उठ के देखते थे। और यही अकबर जब आया बाबा मुझे मरने की इजाजत दे, तो कहने लगे उससे इजाजत ले जिसने 18 साल, मर जाओगे रोते रोते सुनो, 18 साल पाला। सबकी शहादतें बयान हुई मख्तल में, मगर अकबर की शहादत पता कैसे हुई? कुछ नहीं लिखा। कहने लगे जब अकबर खेमे में आए तो सारी बीवियां इकट्ठी हो गई, ज़ैनब के खेमे में आ गई, अकबर को चारों तरफ से घेर लिया और बालों को खोल के कहा इरहम गुरबतना, अकबर हमारी गुर्बत पे रहम खा ले। और हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो इतना पता कभी खेमे का पर्दा उठता था, कभी गिरता था, जब अकबर निकलते थे कभी लैला, कभी ज़ैनब, कभी सकीना। ए भैया अकबर चले मैदान की तरफ चले, पीछे मुड़ के देखा कोई ज़ईफ है, कभी उठता है कभी गिरता है। बाबा आपने तो मुझे रुखसत कर दिया था, काश तू भी साहिब हो। अब यहां से सर पीटने की बारी शुरू है, बस
سر پیٹ کے رونا. اکبر چلے میدان میں آئے جنگ کرنا شروع کی. پہلوان سامنے آیا. ایک مرتبہ کہا لیلا سے کہو دعا کرے میرا لال پیاس ہے. یہ بڑا پہلوان ہے. دعا بھی میں نے چھوڑ دی. ابھی سنیے کیا ہے. اکبر دوبارہ گئے میدان میں پہنچے جنگ کرنا شروع کی. ابھی جنگ کی ہی تھی کہ کسی ظالم نے ایک برچھی اکبر کے سینے میں لگی. اکبر نے اپنی باہیں گھوڑے کی گردن میں ڈال دی. اب جدھر کو گھوڑا جاتا ظالم تلوار لے لے گا. آواز دی بابا. چلے حسین کبھی اٹھتے تھے کبھی گرتے تھے. اکبر تیرے جانے سے مجھے دکھائی. میر انیس کے بند سنو میری ماں. اللہ تمہارے جوانوں کو سلامت رکھے. ایک مرتبہ جیسے ہی اکبر کی آواز سنی حسین کو دکھائی نہ دیا. گرتے پڑتے چلے. میر انیس کہتے ہیں جا کر صفوں کے پاس پکارے باش کو آ. ہے کس طرف میرے علی اکبر کی. اور اگر برداشت کر سکو تو کر سکو. اے ظالمو یہ شب ہے کہ دن ہو گیا سیاہ اور کس ابر میں چھپا ہے میرا. نہیں تمہاری چیخوں کی آواز کربلا جائے. کس ابر میں چھپا ہے میرا 14ویں کماں. بتلاؤ جان ہے کہ نہیں جس میں زار میں زخمی پڑا ہے شیر میرا. اور اب سب پیٹے گئے. لاشیں پسر کو ڈھونڈتے تھے شاہ بحروں پر. سر پیٹنے کی چاہ کے ہنستے تھے اہل شر. کہتا تھا شمر ہے پسر سید البشر. کس کو حضور ڈھونڈتے ہیں مر گیا پسر. بتلائیں گے نا ہم جسد پانچ کو. ارے خود ڈھونڈ لیے. اے ذوالجناح مجھے اکبر کے پاس لے چل. ذوالجناح آگے بڑھا. اکبر کے سہارے نہیں ابھی نہیں بھائی. ارے بھائی تمہیں قسم ہے اسی ذوالجناح کی میری مجلس برباد نہ کر دینا. پورے سال کا وقت ہے. ذوالجناح آیا.